أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق اللہ العظیم. کل جیسا میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جو ہے سورہ توبہ اس کے 14 نام ہیں. ایک نام فاضیہ ہے، فضیحت کرنے والی منافقین کا، اور بھی کئی نام ہیں. تو سب نام جو ہے سورت کے مضامین پر جو ہے دلالت کرتے ہیں. وہ منافقین مرد عورت سب ایک طرح کے ہیں. وہ منافقین مرد عورت جو ہے ایک طرح کی ہیں. سے مراد بری باتوں کے اندر، برے اعمال کے اندر، برے اخلاق کے اندر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ منکرات کا حکم دیتے ہیں اور معروفات سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں. یہ لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. بے شک منافقین سخت نافرمان لوگ. اللہ نے وعدہ کیا ہے منافقین مردوں اور عورتوں کے لیے اور اس کے بعد کفار کے لیے. اس کا وعدہ کیا ہے؟ دوزخ کی آگ جس میں ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے کافی ہے. اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. اب ان کی حالت کیسی ہے؟ جس طرح تم سے پہلے اگلے لوگ زیادہ تھے تم سے طاقت میں اور مال اولاد میں، انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، پھر تم بھی اپنے فائدے کا حصہ اٹھا لے رہے ہو. جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں نے جو ہے اس سے فائدہ حاصل کیا اور وہ بھی، اور تم بھی اس میں بیکار کاموں میں گھس گئے جیسے کہ وہ لوگ گھس گئے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں اور آخرت، دنیا میں بھی آخرت میں آخرت چلے گئے، صرف باقی لوگ دنیا کے اندر آخرت چلے گئے. یہ لوگ نقصان اٹھانے والے لوگ، گھاٹے میں رہنے والے لوگ. کیا تمہیں خبر نہیں پوچھی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں؟ قوم نوح کی، عاد کی، قوم سمود کی، قوم ابراہیم کی اور مدین والوں کی، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں. ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشان لے کر آ گئے اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. تو اس سے پہلے بھی منافقین کا ذکر آیا اور آگے بھی بہت سارے منافقین کا ذکر ہے. تو کل میں آپ سے نے بیان کیا تھا کہ قرآن کے علوم میں سے ایک علم جو ہے علم مناظرہ، علم مجادلہ یا علم مباحثہ. تو جو گمراہ فرقے ہیں ان کے عقائد اعمال بیان کر کے قرآن کا رد کرتا ہے. یہ کیا بول رہے ہیں جنہوں ان کو کیوں بولتے ہیں؟ ان کو بولتے ہیں تو کیا قرآن کا علم ایک، قرآن کے 5 علوم میں سے شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے 5 علوم میں سے ایک علم جو ہے گمراہ لوگوں کے دلائل کے عقائد کو بیان کرنا، اس کا رد کرنا ہے. تم کو چبات ہمیں کیا کرنا؟ تم کرنے والے ہوں گے تو ہم کیا کر سکتے؟ خود درد صاحب نے پیرانگ بولتے ہیں. دیکھو کیا پیرانگ بولتا ہوں میں؟ پیرانگ گالیاں دیتا ہوں میں کسی دن؟ کسی پیرانگ میں گالیاں دیتے نہیں. تمہارے غلط عقیدے بیان کرتے ہیں، تم کو چپتا ہو، ان کیا چپتا ہو؟
اگر صحیح معنی میں اللہ کے ولی ان کو ہم کچھ بولتے ہیں اللہ کے ولی سے کوئی دشمنی کرے گا، ارادہ بھی غلط ہے، کسی اللہ کے لیے دشمنی کرنا ارادہ غلط ہے۔ تو منافقین مرد عورت کیا تھے وہاں، منافقین کا ذکر بہت تفصیل سے آیا۔ دیکھو سورہ بقرہ کا پہلا رکوع 7 آیتیں ہیں، 5 آیتوں میں ایمان والوں کا ذکر کیا، 2 آیتوں میں کافر کا ذکر کیا، پھر 13 آیتوں کے اندر منافق کا ذکر کیا ہے، 13 آیتیں آگے دوسرا رکوع۔ کیونکہ صحت ایک ہی چیز ہے، بیماریاں بہت ہیں، اور سب سے بڑا مرض تو نفاق۔ تو حسن بصری وہی کہتے ہیں کہ ما امن ہو الا منافق، اس مرض سے وہی آدمی بے فکر ہے جو منافق ہے۔ ہم نہ کہ بول رہے ہیں جی نا کیا لگا رہے ہیں سب مکان منافق نفاق۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو جن سے سارے سلسلے چلتے ہیں، معلوم ہے صوفیہ کے سارے سلسلے حضرت بصری چلتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ ایک منافق ہی نفاق سے بے فکر ہو سکتا ہے، ہم نہ کیا نہیں ہوتا چھوڑو جو تو سمجھے منافق ہے۔ ابھی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں 30 اصحاب سے ملا، ہر ایک آدمی اپنے بارے میں ڈرا تھا کہ میں منافق تو نہ ہو گیا ہوں۔ یہ دیکھو، تو ہم کو اپنا جائزہ لینا ہے۔ منافق ایک دوسرے کے مزاج کے جو ہے یکساں منافق رکھنے والے ہیں، منافق مرد عورتیں سب ایک طرح کی ہیں، بری باتوں کی یعنی اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اچھی باتوں سے ایمان کی اور سنت کی باتوں سے، توحید کی باتوں سے روکتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں ذرا دیکھو، آج اچھی باتوں سے منع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ بند کر رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو یہاں جو ہے اللہ کو یعنی اللہ کے احکام کو بھلا دیا، شریعت کو بھلا دیا، تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا کہ اللہ بھولتا ہے، اللہ نہیں بھولتا۔ یعنی اس طرح سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ قرآن میں آتا ہے ولا ینسل، تمہارا رب بھولتا نہیں اور بھٹکتا نہیں۔ یہاں جو ایسا معلوم ہے کہ کیا سب بزر کو چھوڑو جی کے بولتے ہیں نا، باتیں کرتے، یہ نہیں تمہارا بسرا نہیں کہ بولتا نا باتیں، تو ویسے اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ معاملہ کیا جو کسی کو بھول جاتا، ویسے معاملہ اللہ نے کر کیا۔ تو انہوں نے اللہ نے ان کا خیال نہیں کیا، یہ ترجمہ کیا انہوں نے، بھول کا ترجمہ خیال کیا ہے، یعنی ان پر رحمت، ہاں بھول گیا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو رحمت سے بھلا دیا ہے، رحمت نہیں نازل کرے گا۔ یہ منافق جو ہے بڑی سرکش ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان منافق مردوں عورتیں بھی شامل رہتے ہیں، معلوم ہے نہیں سب کام کے در، مردوں اور دونوں کا ذکر ہے یہاں پر۔ کفر کرنے والے اور یہ منافق مرد عورت کفر کرنے والے سب کے لیے اللہ نے جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے، جہاں ہمیشہ رہیں گے۔ پہلے منافق کا ذکر ہے، اس کے بعد کفر کا ذکر ہے۔ کفر تو کھلے تھے باپ بیچارے، انہوں کیا کرتے ہیں، ہمیں نہیں مانتے، بولے ٹھیک ہے۔ یہ مانتو کو بول کو ایسا کرتے تھے نا، مانتو بول کو آ کو اسلام اللہ کے ساتھ وعدے کرتے، وہ کرتے، یہ کرتے، پھر اسلام میں گھس رہتے تھے، یہاں کی جا کے وہاں بولتے تھے، وہاں جا کرتے تھے۔ آج یہ بہت بڑی تعداد ہے، ایک عقیدے کا نفاق ہے، ایک عمل کا نفاق ہے۔ عقیدے کا نفاق کیسا بولنا، اس کے منہ سے عقیدہ جب معلوم ہوتا کیا لکھیں کتابوں میں، ذرا عقیدہ اس کا ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے، اللہ جاننے والا ہو، ہم اللہ جاننے والا، ہمیں جاننے والے نہیں، لیکن جب عقیدہ ظاہر کرتا تو عملی نفاق تو موجود ہے کہ وہ سب ہمارے علماء لکھیں، اس کا عقیدہ کیا معلوم ہے، اس کا عقیدہ کیا انہیں خود بول رہا ہے نا اور کیا ہونا، اپنے عقیدہ کا اظہار وہ خود کر رہا ہے، نفاق عقیدہ اس کا ظاہر ہو رہا ہے۔ تو جب ہم بولتے ہیں ہاں انہیں منافق ہے، عقیدے کا نہیں منافقین ہے، تو وہ عقیدے کا نفاق بہت ہے، عمل کا نفاق تو ہے ہی ہے، کوئی جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، گالی گلوچ کرنا، وعدہ خلافی کرنا۔ تو حدیثوں کی روشنی میں دیکھیں تو 50-60 یہ نمازیں، عشاء کی نماز، صبح کی نماز بہت بھاری ہیں، دیکھو آتے کہ منافق نہیں آتے، اللہ کے نام میں خرچ کرنا ہے، وہ ہے وہ بڑے بہت جو ہے چکنی چپڑی باتیں کرنا، بیان تو ایسا کرنے والا دیکھے تو کیا بھی نہیں اندر کھوکھلا۔ علیم المنافق، علم والا منافق، میں ڈرتا ہوں اس امت پر، اللہ کی فرماتے میں ڈرتا ہوں اس امت کے بارے میں، علیم المنافق، علیم بھی ہے اور منافق بھی ہے، اور بھری بھاری باتیں کرتا، کیا باتیں کرتا ہے، نام دیکھو ایمان کچھ بھی نہیں اندر۔ تو ان کے لیے ہی سزا کافی ہے جہنم کیا، اور اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، نہیں اللہ نے لعنت برسائی ان پر لعنت ہے۔ تو لعنت اور ہدایت ایک ساتھ نہیں چلتے، معلوم ہے نہیں، جس پر لعنت ہو رہی ہے اس کی ہدایت کیسا ہوتی ہے؟ تو وہ اعمال سے بچو جو اس پر حدیثوں میں آئے، اس پر لعنت ہے، اس پر لعنت ہے، اس پر لعنت ہے، اتنے لسٹ، لعنت ہدایت دونوں مل چلتے ہیں کیا؟ نہیں چلتے، جہاں لعنت ہے وہاں ہدایت کٹ جائے گی، رحمت کٹ جائے گی، رحمت اور ہدایت بھی کٹ جائے گی۔ تو مسلمان کی ہدایت سے کیوں محروم ہے؟ اس سے کام کرنے کی وجہ سے
اللہ نے پھر ہم سے دور کر دیا ہے اور ان کے لیے عذاب بھی دائمی ہے۔ اے منافقو، تمہاری حالت اور ان لوگوں کی سی ہے جو تم سے پہلے زمانے ہو چکے ہیں، جو شدت قوت میں، کثرت اولاد میں اور مال میں تم زیادہ تھے۔ چپ، دنیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تم لوگ بہت چند دن کے لیے، وہ بھی بہت دن نہیں۔ تو جیسا انہوں نے فائدہ اٹھا کے تم بھی ویسا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، اور تم بھی بری باتوں میں ایسے ہی گھسے چلے جاؤ جیسے کہ بری باتوں میں گھسے چلے گئے وہ لوگ، پہلے کے لوگ۔ آگے کون ہیں وہ لوگ؟ کفار کا ذکر کیا ہے؟ تو تمہاری ساری حالتیں کفر کی ہیں، جو بظاہر ایمان لانے سے کیا ہونے والا ہے؟ اللہ نے ان کے اعمال حسنات دنیا اور آخرت میں سب بالکل ضائع کر دی۔ دنیا میں ان پر جو اعمال کی بشارت نہیں ہے، آخرت میں ثواب نہیں۔ اور بڑے لوگ، سب سے بڑے گھاٹے میں یہی لوگ ہیں منافق۔ اب چپ بھرم رکھتے تھے، بعد میں معلوم ہوا یہ سب منافق ہیں، تو وہاں بھی ایمان والوں کے پاس کوئی یہ نہیں نہ اللہ کے پاس ان کو مقام ہے۔ تم بھی جس طرح کفر کرتے ہو اس طرح جیسے کہ وہ لوگ تم سے پہلے لوگ ہو گئے۔ کون ہے وہ؟ جیسے قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، مدین والے اور الٹی بستیاں ہیں نا، لوط علیہ السلام کی بستیاں۔ تو یہ سب آئے تو ان کے پاس ان کے نبی کھلی نشانہ لے کر آ گئے۔ ایسا نہیں کہ معلوم نہیں ہو رہا بھائی کنفیوژن ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتے ہیں، کلیئر کٹ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، سچا نبی ہے، اس کے پاس نہیں ماننے والا کو تو مسجد سے نہیں مارنا، دوسرا کیا بھی نہیں۔ جن لوگوں نے بھی حق کا انکار کیا ہے، ضد ہڑنے سے کیا اور کیا بھی نہیں، آج بھی وہی ہے۔ وہ زمانے میں تھا، وہی مزاج چل رہا ہے لوگوں کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہو رہے جیسا وہ لوگ جو ہے فائدہ اٹھائے اور دنیا کا اور غلط کاموں میں گھسے۔ خستم خاصو، خوص کا لفظ اردو میں آتا ہے، غور و خوص، یعنی بیکار کام کرتے رہے، تم بھی بیکار کام کرتے رہو گے، اس کے تمہارے اعمال اکارت جائیں گے۔ تم کو خبر نہیں پہنچی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے ہو گئے، یہ قومیں جو گزری تو ان کے پاس ان کے نبی آئے تو نبی کلیئر کٹ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کنفیوژن نہیں رکھتے انسانوں کو، اللہ پر الزام آتا نہیں کیا کنفیوژن اس کا ہمیں حق ہے، کون سا حق ہے کون سا باطل ہے معلوم نہیں ہوا، ایسا نہیں۔ تو آج بھی اللہ تعالیٰ نے حق کو بالکل واضح کر رکھا ہے، اللہ کی کتاب واضح ہے، اللہ کی سنت واضح ہے۔ ابھی دو کو چھوڑ کر تمہیں کام بکٹ، ہم کیا کر سکتے؟ اس کو چھوڑ کر تم بھٹک رہے ہو تو ہم اللہ کیا کریں گے؟ بولو، اللہ نے تو کر دیا۔ پھر الحمدللہ ایک گروہ برابر حق پر قائم رہے گا، طائفتن، ایک گروہ حدیث میں آتا ہے برابر حق پر قائم رہے گا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ تلاش کرو گروہ کو، تم کہاں بھاگ رہے ہو، تم کدھر بھٹک رہے ہو؟ الحمدللہ آج موجود ہے، اہل حق آج بھی موجود ہے۔ میں تمہارے حق کی طلب ہے کہ بتاؤ، حق کی طلب نہیں، تم بھٹک رہے ہو میاں، تم بھی بھٹک رہے ہو، دوسروں کو بھٹکا رہے ہو، کیا لگ بیٹھے؟ تو اب یہاں وہی لکھا، اس آیت کی تفسیر ابو ہریرہ نے کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم وہی طریقے اختیار کرو گے کہ تم سے پہلے امتی کر چکے ہیں، بالش پر بالش، اور ہاتھ ایک جیسا ان کے دو ذراعن بذراع، جیسا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر ہوتا ہے نا، ویسے تم بھی ان کے چلو گے نقش قدم پر، ہو بہو ان کی نقل کھود، یہاں تک کہ اگر کوئی گو کے بل میں گھس گیا تم بھی گھس جاؤ گے۔ تو پھر اللہ ابو ہریرہ نے فرماتے اللہ کے رسول نے یہ آیت تلاوت کی، کالذین من قبلکم، جیسا پہلے لوگ تم بھی وسعت کرنے والے، حق آیا معلوم ہوا حق ہے، تم قبول نہیں کرو گے۔ حضرت ابن عباس یہ سن کر فرمایا کہ ما اشبہ اللیل بالبارحہ، یعنی آج کی رات کل کی رات سے کیسے بالکل سیم ہے نا، کل کی رات آج کی رات، یہی مشابہ بنی اسرائیل اور ہم ہیں۔ بنی اسرائیل کیا غلطیاں کرے، ہمیں کرنے والے لوگ، تحریف کرے، غلو کرے، غلو کرنے والے ہم لوگ۔ حدیث کا مقصد واضح ہے کہ آخری زمانے میں مسلمان بھی یہود و نصارہ کے طریقے پر چلیں گے۔ منافقین کا ذکر اس لیے بیان ہے کہ جو منافقین کے طریقے وہی ہیں جو یہود و نصارہ کے، یہود و نصارہ کے طریقے میں اتباع کرنے والے مسلمان ہوں گے، دلوں میں ایمان نہیں ہوگا، نفاق کے جراثیم پائے جائیں گے۔ تو صلاح امت کو اس سے بچنے اور بچانے کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ابھی منافق چلا کیا پڑھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، منافق کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آگے سب منافقین کا ذکر۔ تو فاضحہ نام ہی فاضحہ ہے، فضیحت کرنے والی منافقین کی، کہاں ہیں وہ سب؟ چاروں طرف پھیلے ہوئے منافقین، معلوم ہے تمہاری بات کرنے کا، ان پر ان کی بات کرنا۔ منافق کیسا ذل وجہین، دو منہ والا ہوتا ہے، یہاں کا یہاں بولتا ہے، وہاں بولتا ہوں،
منافقین اتنے پھیلے ہوئے ہیں، حضرت بصری فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ منافقین کو نشے کی ایک دم نکالے گا تو دم والے بہت سارے لوگ نظر آئیں گے تم کتنے دما والے بچیں گے، ادھر ادھر دم نکلے بعد کیا کرتا ہے ہر ایک دم والے بہت سارے لوگ ہو جائیں گے. تو بہرحال جو ہے یہ ذکر ہم کو لائٹلی لینا نہیں بلکہ صحیح اپنا جائزہ لینا ہے. الحمدللہ آج بھی گروہ حق موجود ہے، برابر حق کی جو ہے ڈنکی کی چوٹ حق بول رہا ہے، تم نہیں مانے تو کیا کرنا، جاؤ بھٹکتے رہو. اللہ تعالیٰ مجھے اب قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.